أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، یہ سبب کا جہان ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو اسباب کے پردے کے پیچھے چھپا رکھا ہے۔ ہر چیز اللہ کی قدرت سے وجود پاتی ہے، ہر چیز میں اوصاف، خوبیاں اور خامیاں اللہ ہی نے رکھے ہیں اور ان کا اثر اللہ ہی کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے چیزوں کا پردہ اپنی قدرت پر ڈال رکھا ہے۔ روشنی اللہ کے خزانے سے ہے، سورج کا پردہ ہے، اناج خوراک یہ اللہ کے خزانے سے ہے، زمیندارے کا پردہ ہے، پیاس کا بجھنا، بھوک کا مٹنا یہ اللہ کی قدرت سے ہے، کھانا اور پانی اس پر اللہ نے پردہ اس کا ڈال رکھا ہے۔ ایسی کائنات کا سارا نظام اللہ نے چلایا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو پردوں کے پیچھے چھپا رکھا ہے اور یہی ہر انسان کا حقیقی امتحان ہے کہ وہ ان پردوں کو، ان ظاہری چیزوں کو اصل سمجھتا ہے یا اللہ کی ذات اور اللہ کی قدرت کو اصل سمجھ کر اسے ساتھ دیتا ہے۔ اللہ ساتھ ہو جائے اور کائنات کا سارا نظام خلاف ہو جائے تو کامیاب ہے، اللہ خلاف ہو جائے، کائنات کا سارا نظام اس کے موافق ہو جائے تو یہ ناکام ہے۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ یقین دل میں پیوست ہو جائے، یہ ہمارے جسم اور قول و فعل کی حقیقت بن کر ابھرے کہ ہمیں اس دنیا میں جس چیز کا احساس کرنا ہے، جسے اپنے ساتھ لینا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ راضی ہو تو سارا نظام صحیح ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کو یہی بات سمجھانے کے لیے بھیجا کہ ساری انسانیت، سارے کے سارے انسان، ان کا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے ہی یہ کہ وہ اللہ کو اپنے ساتھ لے لیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو پہچانیں، اللہ کی مانیں تاکہ اللہ کی معیت حاصل ہو۔ اس لیے کہ اللہ کا ساتھ اسی کو ملتا ہے جو اللہ کی بات کو مانتا ہے، اور جو اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصادقین، ان اللہ مع المتقین۔ اللہ کس کے ساتھ ہے، معیت کس کو حاصل ہے؟ جو سچا ہے، جو صابر ہے، جو متقی ہے، جو
پرہیزگار ہے، جو اللہ کے احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وہ مذہب ہمیں عطا فرمایا کہ جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، اور ابھی تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ جب اللہ چاہیں گے اللہ کی حفاظت اٹھے گی تو ختم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، قرآن پاک دلوں سے نکال لیا جائے گا، صفوں سے اٹھا لیا جائے گا، تغیر اور تبدل نہیں ہوگا، بلکہ اٹھا لیں گے۔ جب اللہ چاہیں گے تو اٹھا لیں گے، قیامت قائم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ان باتوں کی بھی خبر دی جو قیامت تک رونما ہونے والے واقعات ہیں، بڑے بڑے حادثات ہیں۔ جمعہ کا دن فضیلت والا ہے، اس کے دن کے احکامات گزشتہ جمعوں میں عرض کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ کہ جس کی خبر تمام انبیاء سابقین نے دی اور اپنی امتوں کو ڈرایا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں برس پہلے آدم ثانی انہیں کہا جاتا ہے، ان پر انسانیت کو اللہ نے دوبارہ شروع فرمایا، ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق فرما دیا سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، اور پھر جب وہ دوبارہ آباد ہوئے تو ان میں سے صرف نوح علیہ السلام کا خاندان آگے 4 بیٹوں سے چلا، باقی جو لوگ کشتی میں سے ان کی کسی کی نسل آگے نہیں چلی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کا آدم ثانی کہ انسانوں کے دوسرے باپ، ساری انسانیت جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ایسے ہی نوح علیہ السلام کے بعد ساری انسانیت نوح علیہ السلام کی بھی اولاد ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے جو فتنے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو، پرکھنے کو۔ زرگر کے پاس، سنار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے جس پر وہ سونے کو ہلکا سا رگڑتا ہے، اور اس کی رگڑ سے اس پتھر پہ جو نشان پڑتا ہے اس کے ذریعے سے وہ پہچانتا ہے کہ اس کے اندر ملاوٹ کتنی ہے اور اصل کتنا ہے۔ اسے فتنہ کہتے ہیں، اسے کسوٹی کہتے ہیں۔ تو فتنہ ایمان والے کے ایمان کے لیے کسوٹی ہوتی ہے کہ ایمان والے کا ایمان پرکھا جاتا ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے، مضبوط ہے، کمزور ہے۔ کمزور ایمان والا فتنے میں پہ جاتا ہے، فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، اور مضبوط ایمان والا اللہ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں، اس فتنے سے بچ کے نکل جاتا ہے۔ اب ہمارے جتنے فتنے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے، اور سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھنے والا اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، اور ایک نے فرمایا کہ آخری 10 آیات، اور ایک نے مطلقاً ذکر فرمایا کہ جو سورہ کہف کی 10 آیات جمعہ کے دن پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس دجال کے بارے میں ایک ایسی خبر دوں گا جو انبیاء سابقین میں سے کسی نے نہیں دی۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے اس کو بہت وضاحت سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سارے دجال ہوں گے، ان میں 30 بڑے ہوں گے، 30 بڑے دجال ہوں گے، اور ان میں سب سے بڑا دجال آخر میں قیامت کے قریب آئے گا، وہ دجال بڑا دجال۔ دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال دجل سے ہے، دجل جھوٹ بولنے کو، دھوکہ دینے کو کہتے ہیں، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جو دجالوں نے آج تک بولا اور قیامت تک بولیں گے۔ اب فرمایا کہ میرے بعد بڑے بڑے دجال ہوں گے، 30 بڑے ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو نبی بتائیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو 30 اللہ کے رسول نے ذکر فرمائے یہ وہ ہیں کہ جن کو ماننے والے کثیر تعداد میں ہوں، ورنہ ہر علاقے میں چھوٹے چھوٹے دجال کو پیدا ہوتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں اس وقت یونیورسٹی میں تھا، ٹیکسلا میں، کہ حتار میں ایک آدمی چپل کباب کا کام کرتا تھا، بس اس کے اوپر شیطان غالب آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف اہل علاقہ نے درخواست دی، اس کو پکڑ لیا،
اس کے خلاف مقدمہ چلا، پہلی پیشی میں جج صاحب نے اسے ضمانت دے دی۔ اب جج صاحب نے ضمانت دی، واپس آ گیا اپنے علاقے میں، فجر کی نماز صبح کے وقت میں کسی وقت وہ وہاں عثمان پٹن کے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا، دو لڑکے آئے موٹر سائیکل میں، پینٹ شرٹ پہنی تھی اور داڑھی بھی نہیں، ان دونوں نے کوئی نقاب نہیں پہنا ہوا، کچھ بھی نہیں، پینٹ شرٹ میں ہے، داڑھی کلین شیو ہے، اور انہوں نے پوچھا فلاں صاحب کون سے ہیں؟ اس کے ساتھ دو چار اس کے ماننے والے تھے دوست یار، تو انہوں نے یہ ہیں، انہوں نے پسٹل نکالا، ختم کر دیا، فیصلہ وہیں پہ کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، جنہیں 4 سے 8 10 لوگوں نے جانا پہچانا، ختم، اور ایسے آتے رہیں گے، ابھی بھی ہیں اور آتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے 30 کا ان کا ذکر فرمایا کہ جس کے ماننے والے سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ انہی میں سے بر صغیر کا سب سے بڑا دجال غلام احمد قادیانی بھی گزرا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی کے بعد نبوت کسی بھی معنی میں کسی کو نہیں مل سکتی۔ ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ سیدھی سی بالکل ایک مطلب جس میں کوئی دوسری بات رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ بند فرما دیا، وحی نہیں آئے گی۔ تو جب وحی ہی نہیں آئے گی، جب وہ دروازہ ہی بند ہو گیا کہ جس کے ذریعے سے نبوت سے کسی کو سرفراز کیا جاتا ہے یا اس کے نبی ہونے کا اس کو بتایا جاتا ہے یا اس تک نبوت کا حکم پہنچایا جاتا ہے، جب وہ راستہ ہی ختم ہو گیا تو پھر نبی کا آنا کیوں کر ممکن ہے؟ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا دجال آئیں گے، اور روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر ایسے دجال کو کہ جس کے ماننے والے کثیر تعداد میں ہوں گے اس کے اور اس کے والدین کے نام کے ساتھ ذکر فرمایا یہ۔ لیکن اللہ کی حکمت بالغہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام سے اس کو بھلا دیا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے نکلے لیلۃ القدر کی اطلاع دینے کے لیے کہ وہ کس رات میں ہے، اور پھر جب اطلاع دینے کے لیے آئے دو آدمی کو دیکھا کہ آپس میں غصے ہو رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھے بھلا دی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں۔ تو اسی طرح دجال کے جو نام اللہ کے نبی نے دجالوں کے ذکر کیے وہ بھلا دیے گئے، لیکن ہیں آئیں گے۔ لیکن انہوں نے سب سے بڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرب قیامت میں آئے گا اور مسلمانوں کے 100 آدمیوں میں سے 70 سے زیادہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ حالانکہ اس کے علامات میں اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہر صاحب ایمان کو اس کی پیشانی پر کافارہ لکھا ہوا نظر آئے گا، اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر ربوبیت کا رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں تو اکثر دجال ایسے ہی رہے ہیں بسمیت ہمارے قادیانی دجال کے کہ سارے کے سارے ایسے رہے کہ انہوں نے اپنے دعووں کو دن بدن بدلا ہے۔ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، اور پھر خود نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد ہونے کا دعویٰ، اور پھر خدا ہونے کا دعویٰ۔ یہ دعوے بدلتے رہے۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دجال کو آئے گا قرب قیامت میں، اللہ پاک اس کے فتنے سے اس شخص کو محفوظ فرمائیں گے جو سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرے گا۔ اور اگر پوری سورت کی تلاوت نہ ہو تو ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات آدمی ان کا معمول بنائے، اپنا بھی اور اپنی اولاد کا بھی۔ نبی اکرم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دجال کو وہ آدمی بھی دیکھے گا جس نے مجھے دیکھا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے سفر کا واقعہ سناؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا کہ اسلام لانے سے پہلے جب وہ عیسائی مذہب میں تھے تو عرب کے چند لوگوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ اب اس زمانے میں تو جہاز انجن والے ہیں، اس زمانے میں جہاز بادبان ہوا کے طاقت سے چلنے والے تھے، جیسے بادبانی کشتیاں، ایسے بادبانی جہاز ہوا کرتے تھے بڑے بڑے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہماری کشتی 1 مہینہ سمندر میں آوارہ گھومتی رہی کہ ہوائیں اس کے ساتھ کھیلتی رہی، یعنی ہوا نے کبھی ادھر پہنچا دیا کبھی ادھر پہنچا دیا، موافق ہوا ملی نہیں کہ جس رخ پر سفر کر رہی ہے اس پہ جا سکے۔ آخر ایک دن اس کشتی کو، ہماری کشتی کو ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب ہوا نے پہنچا دیا۔ ہم بڑی کشتی سے چھوٹی کشتی میں سوار ہوئے، چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر جزیرے پر پہنچے
تو جزیرے پر بہت گھنے درخت تھے، وہاں ہم نے ایک جانور کو دیکھا کہ جس کی جسم پر اتنی کثرت سے بال تھے کہ اس کا چہرہ اور دم یہ دونوں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ کس طرف ہے۔ کہتے ہم نے آپس میں کہا کہ یہ عجیب جانور ہے، تو اس نے ہمارے ساتھ بات کی کہ تم عرب کے رہنے والے ہو۔ ہم نے کہا یہ جانور کو بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا اس سے بھی عجیب بات ہے، اور تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ اس نے کہا اس سے بھی عجیب بات ہے کہ اس کو جا کے ملو جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں وہ آگے آگے چلا، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ آگے کے بہت بڑے بھاری جسم والا ایک آدمی، اس کے ہاتھ گردن میں زنجیروں سے جکڑے ہوئے اور اس کی رانیں اور پاؤں ٹخنے زنجیروں میں بندھے ہوئے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے ہم سے عرب کے حالات کا پوچھا، عرب کے دریا کا پوچھا، ایک مخصوص چشمے کا پوچھا اور مخصوص علاقے کی کھیتی کا پوچھا۔ ہم نے کہا یہ اسی طرح ہی ہے، ابھی دریا جاری ہے، چشمہ بہہ رہا ہے، لوگ کھیتی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا قریب وقت آئے گا کہ یہ دریا خشک ہو جائے گا، دریا ساوا خشک ہو جائے گا۔ اب وہ خشک ہے، وہ چشمہ خشک ہو جائے گا، وہاں کے لوگ چلے جائیں گے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا اور اس نے کہا کہ قریب وقت آئے گا کہ جب مجھے آزادی ملے گی اور میں ساری زمین پر گھوموں گا، تو دجال قرب قیامت میں آئے گا اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے حفاظت کے لیے یہ کوئی بھی فتنہ ہے، جتنے فتنے آج بھی ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں، ان سب فتنوں سے حفاظت کا راستہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ دیکھیے ایک بات بارہا عرض کی جاتی ہے، اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرما دے کہ ہر گناہ حقیقت میں اندھیرا ہے، جیسے ہر نیکی حقیقت میں ایک نور ہے۔ جب ہم نیکی کو اختیار کرتے ہیں تو ہمارے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس نیکی کے بعد گناہ کیا تو اس نیکی کا اجر رہ جاتا ہے، اس کا نور چلا جاتا ہے۔ نماز پڑھی، اللہ نے نور عطا فرمایا، باہر نکل کر اپنی آنکھ کو حرام میں لگایا، زبان کو حرام میں لگایا، کان کو حرام میں لگایا، نماز کا اجر رہ گیا لیکن نماز کا نور ضائع ہو گیا۔ اور اگر وہ نور باقی رہے تو اس نور کی وجہ سے اللہ پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اور دوسری روایت میں فرمایا فإنه ينظر بنور الایمان، کہ مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ مومن ایمان کے نور سے دیکھتا ہے، تو یہ ایمان کا نور گناہوں سے ظاہر ہوتا ہے اور اسی طرح نیکیوں سے بڑھتا ہے۔ جو آدمی سنت کا اہتمام کرتا ہے، ہر عمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تحقیق کرتا ہے اور اسے سنت کے مطابق ادا کرتا ہے اور اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے۔ مشتبہات بعد کی چیزیں، سب سے پہلی بات تو اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے۔ اور ہم قسمتی سے جب یہ ہم سنتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں، جب ہم یہ بولتے ہیں کہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا، تو فوراً ہمارا نفس اور شیطان ہمیں وہ حرام ہماری نظر کے سامنے سے گزار دیتا ہے جن سے اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ حرام سے بچنا تو جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ نہیں اس کے ذہن میں جھوٹ بولتا ہے نہیں آئے گا، جھوٹ نہیں بولتا فوراً آئے گا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، حرام نہیں کھاتا فوراً آئے گا میں حرام نہیں کھاتا، اگر کھاتا ہے تو یہ نہیں آئے گا، پھر آئے گا میں زنا نہیں کرتا، پھر آئے گا میں شراب نہیں پیتا۔ یہ جو حرام ہم نہیں کرتے وہ فوراً آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ حرام نہیں کرتا۔ لیکن جب یہ کہا کہ حرام سے بچنا ہے تو وہ حرام ہماری ذہن میں بھی نہیں آتے کہ جس حرام میں میں اور آپ خود ملوث ہیں۔ حرام سارے کے سارے ایک جیسے، بلکہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سختی کو بتانے کے لیے کہ سخت کتنا ہے، سختی کو بتانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ سود کا ایک پیسہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ اب میں یونٹی ٹیکسلا میں تھا، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یونٹی ٹیکسلا میں تھا، ایک طالب علم وہاں کا میرے پاس آیا اور زنا کے مسائل پوچھنے لگا۔ میں نے اسے اس کی حرمت اور ساری باتیں، تو اس نے کہا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ کہنے کہ ہم اس کا ارتکاب تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں، اس نے لوگوں کے نام میں لیے کہ وہ تو سود پہ کام کر رہے ہیں، سود کا لین دین کر رہے ہیں، تو ہم اس سے تو بچے ہوئے ہیں، تو ہمارا یہ عمل تو اس سے بہت کم درجے کا ہے۔ میں نے کہا یہ غلط سمجھے تو اللہ کے نبی کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سود بڑا گناہ ہے اور زنا چھوٹا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے
قباحت ہر انسان کے دماغ میں موجود ہے. اور پھر آخری درجہ اللہ پاک حفاظت فرمائے اپنی ماں کے ساتھ اس فعل کا ارتکاب. اس سے تو کوئی انسان بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا الا یہ کہ عقل بالکل ہی معاف ہو جائے اور بالکل ہی انسانیت اس کی مسخ ہو چکی ہو، ورنہ کوئی غیر مذہب بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے کہ ایک فعل ساری دنیا کے انسانوں کو برا لگتا ہے، سود کا اختیار کرنا یا حرام کمائی کا اختیار کرنا اللہ کے نزدیک ایسا ہی برا ہے. اسے عقل مانتی ہے برا، اسے عقل برا نہیں مانتی. یہ تو برا ہے، ہر حرام برا ہے. اللہ پاک ہماری حرام سے حفاظت فرمائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں کی اطلاع دی. اس میں دجال کے فتنے کا ذکر فرمایا اور ذکر فرمانے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس بات کا ذکر کیا کہ جو آدمی سورہ کہف کا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ کہف پوری ہو یا ابتدائی اور آخری 10 آیات ہو، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گے. اور میں نے عرض کیا کہ فتنوں سے حفاظت کا راستہ وہ اطاعت کا راستہ ہے، اطاعت کا راستہ ہے. اللہ پاک کا معاملہ تو انسان کے ساتھ بڑا عجیب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، آپ کو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ پر، حدیث قدسی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر اور آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی. اور اس بات کا ہمارا وعدہ ہے اس بات پر کہ جو آدمی ان نمازوں کو اہتمام سے ادا کرے گا ہم اسے اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کریں گے. تو نماز کا اہتمام یہ جنت کا راستہ ہے. نماز کے اہتمام پر اللہ کی طرف سے جنت کی ضمانت ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ ان نمازوں میں 5 نمازیں شامل ہیں. فجر بھی شامل ہے اور ظہر بھی شامل ہے، عصر بھی شامل ہے، مغرب اور عشاء بھی شامل ہے. اللہ توفیق دے کہ 5 نمازوں کا اہتمام ہو، ورنہ اگر خدا نخواستہ کسی ایک نماز کی کمی ہے تو باقی 4 پر رہتے ہوئے اس ایک کی اللہ سے توفیق مانگی جائے. اور اگر خدا نخواستہ 2 میں کمی ہے تو 3 پر باقی رہتے ہوئے 2 کی توفیق مانگے. ایسا نہ ہو کہ شیطان یہ ورغلائے کہ تو 5 تو پڑھتا نہیں ہے تو اس ایک کا کیا فائدہ، 5 تو پڑھتا نہیں ہے تو 2 کا کیا فائدہ، چل یہ بھی آج جانے دے، یہ بھی رہنے دے. نہیں میرے محترم دوستو، ہر نیکی اپنا ایک اثر رکھتی ہے، جیسے ہر گناہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے. ایک نماز پڑھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے، اس نماز کی جو رحمت ہے اس سے محروم نہیں ہے. اللہ کا معاملہ بندوں کی طرح نہیں ہے کہ آدمی اپنے والد کی، آدمی اپنے بڑے کی، اپنے باس کی، اپنے مالک کی، کسی کے پاس ملازم ہے اس کی، کسی کی 4 باتوں کا انکار کرے، ایک مانے تو اس ایک پر بھی لکیر پھیر دیتا ہے کہ تو ہے ہی ایسا، تو کوئی نہیں مانتا. وہ ایک بھی ماننے والی وہ اسے ماننے والا شمار نہیں کرتا. اللہ پاک بڑے کریم ہے، اگر ایک پڑھتا ہے اللہ اس کا اجر پورا عطا فرمائیں گے. 4 نہ پڑھنے کا جو نقصان وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ 4 پہ آنے کے لیے ایک کا اہتمام اور 4 کے لیے اللہ سے ہو کے مانگنا، کہ اس لیے کہ بندہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں اللہ کی محبت اور تعلق کے بغیر ہرگز نہیں آتا. یہ تو اللہ پاک سے تعلق مانگنا چاہیے. تو باہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ نے کہ ہم نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کو اہتمام سے ادا کرے گا اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے، اور جو ان کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کو معاف کرنا یا سزا دینا ہماری مشیت، ہماری مرضی پر موقوف ہے. ہم چاہیں گے تو اسے سزا دیں گے اور اگر چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے. اتنے کریم ہے اللہ پاک، یہ اس کو ذکر فرمایا. ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ 5 نمازوں کا اہتمام یہ جنت کی ضمانت کا راستہ ہے، اور نمازوں کا چھوڑ دینا یہ اللہ کی ضمانت سے نکل کر جہنم کی طرف گرنے کا خطرہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر اطاعت نور ہے، آدمی سنت کے مطابق چلتا ہے، نور ہے. اس نور کی وجہ سے اللہ پاک اس کی فتنے سے حفاظت فرماتے ہیں. اس نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. اس نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اسلام پر موت عطا فرمائیں گے. اور یہ تو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرنے والا، نماز کے لیے فکر کرنے والا، نماز کی ادائیگی کی کوشش کرنے والا، نماز کا اہتمام کرنے والا، حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے وقت اسے خود کلمہ تلقین فرماتے ہیں. یعنی روح قبض کرنے کے لیے آگے پہلے اسے کلمہ تلقین کرتے ہیں اور فرمایا شیطان کو اسے دور کرتے ہیں، اس لیے کہ شیطان
شیطان اس وقت بہکاتا ہے اور ایمان چھین لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جسم میں ایسے دوڑتا ہے کہ کما جرید دم، جیسے خون انسان کی رگوں میں گردش کرتا ہے، جسم کا وہ حصہ معطل ہو جاتا ہے جہاں خون کی گردش نہ ہو، تو جیسے خون سارے جسم میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان کا اثر انسان کے سارے جسم میں موجود ہے، اس سے بچنے کا راستہ بھی نماز کا اہتمام ہے۔ کہ نماز کا اہتمام ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس نمازی کی ایمان کا اور اس نمازی کے خاتمہ بالخیر ہونے کا اللہ پاک انتظام فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ تو سورہ کہف جمعے کے دن اس کی تلاوت کرنا یہ فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو ایک مرتبہ تو اتنا ڈرایا کہ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلنے سے ڈرنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میں باہر جاؤں قضائے حاجت کے لیے تو اکیلے ہی جائے گا، تو میں اکیلا باہر جاؤں اور ادھر سے دجال آئے اور میں اس کے فتنے کا شکار ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ یہ اتنے ڈر گئے ہیں صحابہ کرام، کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ڈرانے پر تو ہم لوگ اتنے ڈر گئے کہ اب ہمارے لیے باہر جنگل میں قضائے حاجت کے لیے تنہا جانا دشوار ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے دجال تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، میں موجود ہوں، میں تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہوں۔ اور پھر اس دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ میری بات کو اللہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے ذریعے سے پکا کر دیا۔ اللہ کے نبی کی ہر بات پکی ہے، لیکن ایک دلیل مل گئی۔ اللہ کے نبی نے دجال کے ذکر میں یہ فرمایا کہ دجال ساری دنیا میں پھرے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں آئے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے ہمیں کہا کہ میں ساری دنیا میں پھروں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس کی حفاظت کریں گے اور میرے آگے بڑھنے پر وہ تلوار لے کر مجھے قتل کرنے کی دھمکی دیں گے، تو میں ان دونوں شہروں میں نہیں جا سکوں گا۔ اللہ نے ان دونوں شہروں کو دجال کے اور دوسروں فتنوں سے محفوظ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے تو ہمارا اور آپ کا، ہمارے اور آپ کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ کلمے کے پہلے جز کے ذریعے سے مکہ مکرمہ سے تعلق مضبوط ہو، اور کلمے کے دوسرے جز کے ذریعے سے مدینہ منورہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہو اور رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہو۔ اللہ پاک ہمیں وہ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔